4 کام کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جلد دولت مند بناتا ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کہیں جا رہے تھے، کڑکتی دھوپ ہے، تتی ریت ہے، آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص لکڑیاں چن رہا ہے تاکہ شام کو بیچ کر کھانے پینے کا بندوبست کر سکے۔ اس شخص نے جب حضرت علی کو دیکھا، سلام کرنے کے بعد پوچھا، یا علی ایک بات تو بتائیں۔ جی کون سی بات؟ بوڑھے شخص نے کہا، یا علی اللہ تعالیٰ کس شخص کو جلد دولت مند بناتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کس شخص کو جلد رزق وسیع عطا کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میاں 4 کام کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جلد دولت مند بناتا ہے۔ 4 کام کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ جلد رزق وسیع عطا کرتا ہے۔ اگر تم بھی امیر بننا چاہتے ہو تو پھر یہ 4 کام جلدی سے شروع کر لو۔ اس شخص نے کہا، حضرت وہ 4 کام کون کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، میاں پہلا کام لوگوں کے دلوں میں خوشی پیدا کرنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق وسیع عطا کرے تو لوگوں کو مسکرانے کا، ان کو خوش کرنے کا صدقہ نکالا کرو۔ سبحان اللہ۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم جلد مالا مال بن جاؤ، امیر بن جاؤ، تو ایک ہی طریقہ ہے۔ نمبر 1، لوگوں کو مسکرانے کا، ان کو خوش کرنے کا صدقہ نکالا کرو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو شخص صبح کے آغاز میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہے، مالک آج کے دن میں تیرے تمام بندوں کو مسکرانے کا، ان کو خوش کرنے کا صدقہ نکالوں گا، آج کے دن میں تیرے تمام بندوں کو مسکراؤں گا، ان کو خوش کروں گا، اس لیے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ مالک اگر وہ مجھ سے ناانصافی کریں گے، اگر وہ مجھ سے میرا حق چھینیں گے تو میں تیرے رضا کے لیے ان سب کو معاف کر دوں گا، اس لیے کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ مالک اگر یہ میرا صدقہ تجھے پسند ہے، لوگوں کو مسکرانے کا، تیرے بندوں کو خوش کرنے کا، اگر یہ میرا صدقہ تجھے پسند ہے تو مالک کامیابی کی مہاریں میری طرف موڑ دے، مالک رزق کے دروازے پھر میری طرف کر دے، رزق کے دروازوں کا رخ میری طرف پھیر دے۔ ہائے اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے مسکرانے اور لوگوں کو خوش کرنے والا جو صدقہ ہے اتنا پسند ہے کہ میرا اللہ فرشتوں کو کہتا ہے، فرشتوں جہاں جہاں یہ میرا بندہ جائے وہاں وہاں رزق کے اسباب پیدا کرتے جاؤ، میرے اس بندے کو اتنا امیر بناؤ، اتنا رزق دو کہ یہ پھر غریب نہ ہو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، جب تم اپنے گھر کے اندر داخل ہویا کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا کرو۔ اس سے ایک تو گھر سے شیطان بھاگتا ہے، دوسرا رزق میں برکت قائم ہوتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں پہلا کام تو یہ ہو گیا، اب دوسرا کام کسی کا قرض اتارنا، کیونکہ کسی کا قرض اتارنے والا شخص زندگی میں مقروض نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں جو شخص کسی کا قرض اتارتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کو عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب کرے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سے ایک شخص تھا جو بہت ہی گنہگار تھا، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، قرض دے کر وہ اپنے منشی سے کہا کرتا تھا جاؤ قرض وصول کر کے آؤ۔ اور خیال کرنا جس کسی کے پاس قرض نہ ہو، پیسے نہ ہو تو اس کو تنگ نہیں کرنا، اس کو پریشان نہیں کرنا، ہو سکتا ہے یہی عمل میرے اللہ کو پسند آئے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اس کا منشی ایسے ہی کرتا تھا، جاتا تھا قرض وصول کرنے کے لیے، کسی کے پاس نہ ہوتا تو وہ اس کو تنگ نہیں کرتا تھا، اس کو پریشان نہیں کرتا تھا۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں میرے اللہ کو یہی عمل اتنا پسند آیا کہ میرے اللہ نے اس گنہگار کو بخش دیا، اس کو جنت میں جگہ عطا کر دی۔ اب تیسرا عمل بھوکے کو کھانا کھلانا، بھوکے کو کھانا کھلانے والا جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے، یہ صدقہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے جو شخص بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارا دل پتھر بن جائے تو اس پتھر دل کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکینوں کو کھانا کھلانا،
وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو روٹی کھلانا۔ صاحب تیری گلی میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، وہابی رہتا ہے، دیوبندی رہتا ہے، سنی رہتا ہے، یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا، لیکن سنو اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ ہائے میں نے پوچھا تو کون ہے؟ اور تم شیعہ ہو، وہابی ہو، سنی ہو، کون ہو بتاؤ تو صحیح۔ تو اس کی چیخ نکل گئی، رو کر کہنے لگا میاں نہ میں سنی ہوں، نہ میں وہابی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، فی الحال میں بھوکا ہوں، مجھے روٹی دو۔ تم ہی شیعہ سنی وہابی کی پڑی ہوئی ہے، مجھے بھوک نے ستایا ہوا ہے، پہلے مجھے روٹی دو۔ کسی نے پوچھا آقا جنت میں لے جانے کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ہمیں جنت تک لے جانے کا بہترین سا عمل بتا دیں۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں لے جانے کا بہترین عمل ہے بھوکوں کو روٹی کھلانا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا۔ حضرت علی فرماتے ہیں چوتھا عمل، چوتھا کام، دن میں 5 وقت اللہ کے حضور جھکنا، نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا۔ ہائے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا حضرت آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ آپ کو جنت عزیز ہے یا نماز عزیز ہے؟ حضرت امام حسین نے فرمایا میاں مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اور مجھے جنت سے کہیں زیادہ نماز عزیز ہے، اس لیے کہ جنت میری رضا ہے اور نماز میرے سونے رب کی رضا ہے۔ دن میں 5 ٹائم نماز پڑھنے کی اپنی عادت بنا لے، صرف یہ سوچ کر کے کہ ہو سکتا ہے یہ نماز تیری زندگی کی آخری نماز ہو، میاں یہ قیام تیری زندگی کا آخری قیام ہو، یہ رکوع یہ سجود تیری زندگی کے آخری سجدے ہوں، ہو سکتا ہے تجھے تیرا رب آخری بار بلا رہا ہو۔ اے بندے اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب خفا ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے، نہ بندے نہ۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو من اجڑ جاتا ہے۔ اور سید کو اتنا تو بتا دو جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پلے رہتا ہی کیا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں حق سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، نمازی بنو تم دعا کر چلے، آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔